میم مجھے بتائیں کہ یہاں پر ہم نے مرد ٹھیکیدار تو سنے تھے، یہ خاتون ٹھیکیدار جو ہے پہلی بار جو ہے وہ سامنے آئی ہے، یہ آئیڈیا کیسے آیا اور آپ کب سے کر رہے ہیں؟ مجھے تقریباً 7-8 سال ہو گئے ہیں اس میں، اور آئیڈیا بالکل بھی نہیں آیا تھا. یہ تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسے پتہ چل گیا اور آپ لوگوں نے نام دے دیا مجھے. باقی یہ ہے کہ بس شوق تھا ایک، آہستہ آہستہ تو اس کو سیکھا اور کیا، اور باقی ایکسپیرینس آپ کو سکھا دیتا ہے. میڈم کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ تقریباً 7-8 سال ہو گئے. 7-8 سال ہو چکے ہیں. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ سے پہلے بھی کوئی ٹھیکیدار خاتون ہے؟ نہیں، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، نہ مجھے پتہ ہے. جب آپ نے یہ کام شروع کیا، آپ نے یہ سوچا کہ یہ کام کیا جائے، اس وقت مائنڈ میں کیا تھا اور فیملی کی طرف سے کیا رسپانس تھا، اور آپ کے جو شوہر ہیں ان کی طرف سے کیا رسپانس؟ فیملی کی طرف سے تو سپورٹ ہے. شوہر بھی بڑے خوش ہوئے. انہوں نے بس اتنا بولا کہ دیکھ لو کر سکتی ہو یا نہیں کر سکتی ہو. تو میں کہا جب تک ٹرائی نہیں کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا. تو بس تھوڑا سا پہلے پروفیشن ساتھ ساتھ جو ہے وہ میرا انٹیریئر کا ہے، تو انٹیریئر کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایکسپیرینس کرتے کرتے یہ بھی سیکھ لیا. پھر پہلی بار جب کام سٹارٹ کیا تو کس سے آغاز کیا اور کتنے پیسوں سے آغاز کیا تھا اور اس میں کتنی پروفٹ آئی تھی؟ سب سے پہلے جب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا تو تقریباً 12 لاکھ سے سٹارٹ کیا تھا. ایک چھوٹی سی جگہ ہی بنانی تھی ہمیں، کوئی اتنی بڑی نہیں تھی. اور اس میں یہ ہے کہ وہ بھی ادھار پہ لے کے کیا تھا. اور ادھار لیا تھا؟ یہی 12 لاکھ ہی ادھار لے کے کیا تھا. اس 12 لاکھ میں کوئی فائدہ بھی ہوا تھا یا نقصان؟ اس میں بس بریک ایون تھا. اس میں یہ فائدہ ہوا تھا کہ ایک تو خرچہ پورا ہو گیا تھا ہمارا، اور سیکنڈلی یہ ہو گیا تھا کہ خود یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں یہ کام. تو بس اس سے ہمیں بہت زیادہ کانفیڈنس آیا تھا. میم آپ نے جب 5 سے 7 سال پہلے آپ نے یہ کام شروع کیا تھا تو اس وقت آپ نے ادھار پیسے لیے تھے. آپ کوئی ادھار دیتا ہے؟ نہیں، اب کوئی ادھار نہیں دیتا، بلکہ ہم ادھار دے کے بھول جاتے ہیں کہ بس اب گئے تو گئے. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیا آپ کے اس کی ریکوائرمنٹ، بلڈنگ کی کیا ریکوائرمنٹ چل رہی ہے یا آپ کے کام کی کیا ریکوائرمنٹ چل رہی ہے. باقی یہ کہ مارکیٹ میں نام وغیرہ بنا ہوا ہو تو پھر آپ کے لیے چیزیں مشکل نہیں ہوتی. ٹائم پہ آپ کو ظاہر پتہ ہے کنسٹرکشن ایک ایسی فیلڈ ہے، اس میں پیسے آپ کے کم ہو ہی جاتے ہیں اور آپ کو لینے ہی پڑتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر آپ ٹائم پہ جس سے وعدہ کیا ہوا اسے واپس کر دیں تو پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوتی دوبارہ بھی لینے میں. اچھا میم مجھے بتائیں کہ بہت سارے جو مرد ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ بڑے کھڑ دماغ ہوتے ہیں. تو کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو گھر وقت جا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی آپ نے جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں فیلڈ میں ان کو کبھی ایسا ہی بات کرتی؟ نہیں، ان کو میں ایسے نہیں کہتی. ان کو میں یہ کہتی ہوں اچھا تم لوگوں سے نہیں ہوتا، میں خود کر لیتی ہوں، اور میں خود شروع ہو جاتی ہوں. تو ہاں، تو اس وجہ سے وہ پھر کہتے ہیں، ان کو تھوڑی شاید شرم آ جاتی ہے تو اس پہ وہ پھر خود ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم ہو جاتے ہیں. ہاں. اچھا بتائیں کہ ان 5-7 سالوں میں کس ٹائم میں مشکلات آئی اور کون سے کام میں مشکلات آئی؟ ہمیں سب سے زیادہ مٹیریل میں پرابلم آتی ہے، کیونکہ ایک دم سے راتوں رات جب مٹیریل بڑھ جاتا ہے تو وہ ہمارا سارا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو سب سے ہمارا مین مسئلہ جسے کہتے ہیں نا، مٹیریل کی قیمت کے اوپر ہی آتا ہوتا ہے. سیمنٹ، بجری اور اس کے ساتھ ساتھ اینٹ کا. تو کیسے اندازہ لگا دیے ہیں کہ کتنی یہاں پہ جو ہے اماؤنٹ لگے گی اور اس کے ساتھ ساتھ کتنا مٹیریل یہاں پر استعمال ہوگا؟ کنسٹرکشن بھی جسے کہتے ہیں نا، ایک میتھس کے فارمولے کی طرح ہی ہے. اگر آپ کو 9 انچ کی دیوار چاہیے تو پر اسکوائر فٹ آپ کا بڑا آرام سے نکل جاتا ہے، اور اس میں آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے آدھی انچی سیمنٹ رکھنا ہے کہ آپ نے اس کی مقدار کتنی رکھنی ہے. تو وہ آپ کے نقشے سے، آپ کے اسکوائر فٹ ایریے سے وہ سارا کچھ آپ کو پہلے ہی اندازہ ہو جاتا ہے. پھر ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بھی رکھ لیتے ہیں کہ کل کو اگر کم ہو جائے تو 1 بوری 2 بوری اس طرح سے نہ آ رہی ہو، کم از کم یہ ہے کہ آپ کے پاس اسٹاک پڑا ہوا ہو. کبھی ایسا ہوا ہے میم کہ آپ نے ان 5-7 سالوں میں جو پروجیکٹ لیے ہیں کسی پروجیکٹ میں لاس بھی ہوگا؟ بالکل ہوتا ہے. کافی دفعہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ ہم نے ایسٹیمیشن کچھ اور لگایا ہوتا ہے، یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے جو پہلے نہیں ہوتی. یا کافی دفعہ ہمارے کانٹریکٹ میں بھی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ ہم نے لکھی بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ زبانی چیز چل رہی ہوتی ہے تو ہمیں اس کو پورا کرنا پڑ جاتا ہے. کیونکہ ایک آپ کی ریپوٹیشن ہوتی ہے جس کو آپ کو لے کے چلنا ہوتا ہے، اور اس مارکیٹ میں ریپوٹیشن ہی سارے معنی رکھتی ہے. اچھا، ان کاموں میں اکثر مستری جو ہے نا وہ بڑی ضد کرتے ہیں. تو کبھی ایسا ہو کہ کسی مستری نے ضد کی ہو تو پھر اس کے ساتھ کوئی بحث و تکرار بھی ہو؟ نہیں، ضد کی بات نہیں ہوتی ہے، ٹیکنیکل ٹرمز پہ ہی بات ہو رہی ہوتی ہے. جیسے بڑی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دیوار اگر چڑھا رہے ہیں تو دیوار کا اندر والی سائڈ ذرا سی باہر نکلی ہوئی ہے، تو اس پہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ دیوار سیدھی ہے. تو اس پہ پھر یہی حل ہوتا ہے ہمارا کہ ٹھیک ہے اگر تم سے نہیں بنتی، یا اس کو ہم گرا دیتے ہیں کہ پھر سے بناؤ. کیونکہ اس نے تو ایک دفعہ بغیر دیکھے میجرمنٹ کیے بنا دیا آپ کی دیوار، تو جب دوبارہ اس کو بنانی پڑے گی تو ظاہر بات ہے اس کو محنت کرنی پڑے گی. تو وہ اس طرح کی ضدیں ہوتی ہیں ان کی جو ان کو
ٹھیک کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میں اپنے لیے تھوڑی بنوا رہی ہوں چیز، میں نے آگے کلائنٹ کو دینا ہے، تو کلائنٹ جس وقت مجھے یہ کہے گا کہ جی یہ دیوار ٹیڑھی ہے، تو پھر آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ کبھی ایسا کلائنٹ بھی ملا ہے جس نے کہا کہ پتر دوبارہ بنائے، کام سارا خراب ہو گیا؟ نہیں، میں نا بڑی سخت ہوں اپنے کام کے معاملے میں، تو جس ٹائم تک میری سیٹسفیکشن نہیں ہوتی نا، میں کلائنٹ کو نہیں دکھاتی یا نہیں کہتی. اور دوسری یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم ایک اینٹ سے بھی جب بھی سٹارٹ ہوتے ہیں نا، روزانہ شام کو ہم اپنے کلائنٹ کو یہ ضرور بتاتے ہیں کہ آج کتنا کام ہوا اور یہ کام ہوا ہے. اور اگر وہ کہتا ہے نہیں جی ٹھیک ہے آپ نے کر دیا صحیح ہے، ہم مجھ سے باقاعدہ ضد کر کے اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں دیکھ کے جائیں، کل کو جو کوئی چیز وہ کہے یہ ایسا نہیں ہے یا نہیں ہے، تو ہم اس کو پہلے سے ہی جو ہے نا ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. جب آپ نے تعلیم کتنی حاصل کی اور کتنی عمر ہو چکی ہے آپ کی؟ میری اس وقت ایج ہے 41 اور میں نے فیشن ڈیزائننگ کی ہوئی اقرا یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد میں نے مختلف کورسز کیے تھے انٹیریئر ڈیزائننگ کے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کنسٹرکشن کا ہمارا یہاں پہ کوئی بھی سسٹم نہیں ہے پڑھانے والا سوائے کوئی اور ٹھیکیدار، تو بس وہ انہیں سے میں نے یہ سیکھا ہے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ 2 بچے. 2 بچے ہیں. وہ کبھی نہیں کہتے کہ اماں کیڑے کم میں لگ گئیں؟ نہیں، ان کو ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے، لیکن وہ یہ ضرور آ کے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ماما یہ آپ نے بنایا ہے، تو اس چیز پہ ان کو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے. جب آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا اور ان کاموں میں آپ مشغول ہو گئی، تو اس وقت تو آپ کے شوہر بھی کہتے کہ میڈم ہن سارے گھر دے کام بھی تو کر. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ تب تک ہی کسی جگہ پہ کامیاب ہو کے نہیں چل سکتے جب تک کہ آپ کے ساتھ والا پارٹنر جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہ دے. تو اللہ کا شکر ہے انہوں نے بہت ساتھ دیا ہے، اور آج جہاں پہ میں ہوں ظاہر بات ہے بیک اینڈ پہ وہ پیچھے ہیں، تو اسی لیے ہوں. سہرین جواد نے آپ 12 لاکھ روپے قرضے سے لے کے کام کا آغاز کیا. آج کل کے دور میں خواتین بہت ساری ایسی ہیں جو فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں اور گھر میں بیٹھ جاتی ہیں یا ٹینشن کا شکار ہو جاتی ہیں. ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ان کو یہی کہوں گی میں کہ کسی بھی چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے. کم از کم آپ کو باہر نکلنا چاہیے اور چیزوں کو ٹرائی کرنا چاہیے. کم از کم ایک گھر میں آپ کے دل میں یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا نہیں. کیونکہ میں بھی جب اس فیلڈ میں آئی تھی تو سب مجھے یہی کہتے تھے بہت سخت کام ہے، نہیں کر سکو گی. میں نے کہا چلے نہیں کر سکوں گی تو الگ بات ہے، کم از کم یہ تو نہیں رہے گا کہ بھئی نہیں کر سکتی. تو بس لیکن یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، وہ مجھے آگے بڑھاتے گئے. تو اسی طرح میں گھر بیٹھی خواتین کو بھی کہوں گی کہ اپنے آپ کو ضائع نہ کریں. جو ان کے پاس ہنر ہے، کوئی بھی ہنر ہے، اس کو لے کے آگے چلیں، کوشش کریں باہر نکلنے کی، اپنی چیزوں کو آگے لے کے چلنے کی، تو اللہ کیوں نہیں کامیاب کرے گا. ماہانہ کتنا کما لیتی ہیں؟ ماہانہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ کوئی بھی پروجیکٹ ہمارا ایک چھوٹا گھر بھی 6-7 مہینے لے جاتا ہے، تو اس میں ماہانہ کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. آپ یہی سمجھیں کہ ماہانہ تو ہمارے پھر خالی گھر کا خرچہ ہی چل رہا ہوتا ہے. تو پروجیکٹ کے اینڈ میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتنی بچت ہوئی یا نہیں ہوئی. کام صحیح چل رہا ہے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، شکر الحمدللہ کہ ٹھیک ہے. جی سہرین جواد ہمارے ساتھ موجود تھی. ان کی گفتگو آپ نے سنی. یقیناً 12 لاکھ سے سٹارٹ کام جو ادھار پیسے سے شروع کیا تھا، آج الحمدللہ ماہانہ لاکھوں روپے کما رہی ہیں اور رزق کے حلال کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی پال رہی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے لوگوں کے لیے موٹیویشن بھی ہے. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟ کوئی بیٹھ سیکشن میں لازمی بتائیں. اپنے میزبان سے اشار الفاری کو پائنیئر ورلڈ نیوز سے اجازت دیجیے. اللہ کے پاس.